بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اچھا جی، ہم نے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے آیت نمبر 27 تک کر لیا تھا، لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے تھوڑی سی آج ریویژن سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے سورہ کہف کی ساری سٹوریز میں سے ایک سٹوری کی جو ہے وہ ڈسکس کر لی تھی لاسٹ لیکچر میں، تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا جو کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کو بتانے لگے ہیں اس سوال کا جواب، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان سے پوچھا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم سمجھتے ہو یہ بہت بڑی چیز ہے جسے تم ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ تم جو ہے ہاؤ ڈیر یو کہ تم نے یہ اللہ تعالیٰ کا نالج ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ایسی چیز سے کہ جس کے بارے میں تمہیں خود پوری انفارمیشن نہیں ہے۔ جب انہوں نے جب آگے قصہ بیان ہوتا ہے یہ، تو اس کے اندر آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تو اس بارے میں بہت زیادہ کانفلکٹس تھے، یہود کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر اس بارے میں بہت سارے کانفلکٹس تھے کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور وہ کتنا عرصہ اس کیو میں رہے، اور اصحاب کہف جو ہیں وہ مطلب کہ مختلف تعداد بتائی گئی کہ وہ اصحاب کہف اتنے تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ 5 تھے، کوئی کہتا ہے کہ کتنے تھے، لیکن اصل اس کی جو تعداد ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کو اس ایک بارے میں پوری ایک ٹاپک کے بارے میں پوری انفارمیشن بھی نہ ہو، اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا آپ اس پہ سوال کرنے بیٹھ جائیں، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بہت ساری اور دلیلیں ہیں جو کہ اس سے بہت زیادہ بڑی ہیں اور بہت زیادہ امپریسو ہیں۔ جب اس دن ہم نے بات کی تھی نا کہ جو آرڈینری ہمارے لیے آرڈینری ہوتا ہے وہ اصل میں بہت ایکسٹراڈینری ہوتا ہے، ہماری جو زندگی کی عافیت ہوتی ہے، جو ہمارا عافیت سے زمین پہ چلنا، ہمارا عافیت سے اپنی ڈیلی لائف گزارنا، یہ نارمل سے ہٹ کے بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے جو ہے سائنس کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان سب باتوں سے، ان قصوں سے بہت بڑی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں سٹوریز بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے سٹوریز بیان کرنے میں. سٹوریز، واقعات قصے بہت زیادہ ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے وہ سٹوریز پہ مبنی ہے، ایسے واقعات پہ مبنی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے سناتے ہیں یا کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتے ہیں. اب قرآن کی جو سٹوریز ہوتی ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ سٹوریز کی اس فارم میں کیوں بتایا گیا. کیونکہ ہر انسان جو ہے، دنیا کا ہر انسان، اس کو سٹوریز سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، وہ جو ہے واقعات سننے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے. وہ سٹوریز کا جو ہے کیا کہتے ہیں جانرے کیا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کو شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی قصہ سننے کا. اچھا تم فلاں جگہ گئے تھے تو کیا ہوا، ہمیں وہ واقعہ سننے کا شوق ہوتا ہے. ہمیں جو ہے یہ اس طرح کی کہانیاں، فکشنل کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. بچپن میں بہت زیادہ پریوں کی اور اس طرح کی فینٹیسی ٹائپ کی سٹوری سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. لیکن اب ان ساری باتوں میں قرآن کی سٹوریز کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں، عام سٹوریز اور قرآن کی سٹوریز میں کیا فرق ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ حق پہ مبنی ہوتی ہیں. جو قرآنک سٹوریز ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ وہ بہترین قصے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف نو ویئر بیان کر دی، بلکہ ان سٹوریز کے اندر ہمارے لیے لیسنز ہوتے ہیں، اور ان سٹوریز کے اندر ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے. تو قرآن کی سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں ہر دفعہ. اور تیسرا اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ جو قرآن کی سٹوریز ہوتی ہیں وہ جامع ہوتی ہیں. اس کے اندر غیر ضروری ڈیٹیلز نہیں ہوتی. کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، واقعہ ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تو اس عورت کا نام نہیں بیان کیا گیا قرآن میں، وہ ہم نے خود سے نکال لیا کہیں سے. اسی طرح جو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اصحاب کہف میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کتنے تھے، اور ان کے نام کیا تھے، اور ان کی عمریں کیا تھیں، اور وہ کس دن نکلے اور کتنے دنوں میں پہنچے، اور کہاں پہ وہ غار تھا اور وہ کیسے اس پہ چڑھے. یہ ساری غیر ضروری ڈیٹیلز ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو قرآنک سٹوریز میں ان نیسیسری انفارمیشن ایک تو موجود نہیں ہے. دوسرا، ایک اچھی سٹوری میں کیا ہوتا ہے، آپ نے بہت ساری سٹوریز پڑھی ہوں گی اپنی زندگی میں، بہت سے ناولز بھی پڑھے ہوں گے، ایسیز بھی پڑھے ہوں گے، بہت سارا پڑھائی کے دوران بھی بہت کچھ پڑھا ہوگا، بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے. تو کچھ جو ہوتا ہے نا، انسان کے ذہن میں ایک اچھی سٹوری کا خاکہ ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی کہا جائے کہ آپ کوئی اچھی بک پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ ہوگا. تو اچھی سٹوری کس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر ساری انفارمیشن رائٹر آپ کو نہ دے دے، آتھر آپ کو نہ دے دے، بلکہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپنے ذہن سے، وہ آپ کے ذہن میں تخلیق کر دے کچھ انفارمیشن. یعنی کہ جس طرح اصحاب کہف کی سٹوری ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا، آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ان کے اوپر ظلم کیا تو یہ اس سے بچ کے بھاگے. یہ بات، یہ ساری سٹوری آپ کے ذہن میں امپلائی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تفسیر سے پتہ چلتی ہے یہ بات، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں پتہ چلتی ہے یہ بات، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات آپ کے ذہن میں ویسے آتی ہے. یہ قرآن آپ کو ڈائریکٹلی نہیں بتاتا. تو اچھی سٹوری کیا ہوتی ہے، اچھی جو طرز بیان کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز بتاتا نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں آپ کو امپلائی کر دیتا ہے، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں خود ہی آ جاتی ہیں. اچھا یہ ایسے، اسی وجہ سے ایسے ہوا ہے. اب اصحاب کہف جو ہیں وہ پناہ لینے کے لیے بھاگے تھے. تو وہ کیوں پناہ لینے کے لیے بھاگے تھے؟ کیونکہ ان کو خطرہ تھا، ان کے ایمان کو خطرہ تھا. تو ایمان کو خطرہ تھا تو وہ حکومت جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ ان کو تھریٹن کر رہی تھی. تو یہ جو ہے، پھر ہمیں کیا ملتا ہے، ایک تو یہ ہمیں سٹوریز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ قرآنک سٹوریز جو ہوتی ہیں ان کی کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ایک تو وہ سچی ہوتی ہیں، دوسرا ان کے اندر ہمارے لیے لیسنز ہوتے ہیں، وزڈم ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جامع ہوتی ہیں، اننیسیسری ڈیٹیل سے پاک ہوتی ہیں. اور پانچواں، چوتھا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو خود سے نکال سکتے ہیں. اور پھر اس سٹوری سے ہمیں، اصحاب کہف کی سٹوری سے ہمیں کچھ لیسنز بھی ملتے ہیں.
تو کوئی بتانا چاہے گا کہ آپ کو کیا اس سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیونکہ میں اس کلاس میں نہیں تھی، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے ریوائز کرنا چاہتی ہوں. کوئی بتانا چاہے گا؟ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اصحاب کہف کے واقعے میں اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہوں. چلیں میں خود ہی ریوائز کر دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ جب پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر ہمیں امپورٹنس پتہ چلتی ہے دعا کی. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. اصحاب کہف جب وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، ایک ظالم حکمران سے بھاگ کے آئے تھے، لوگوں سے بھاگ کے آئے تھے، بچ کے آئے تھے جو ان کی جان کو تھریٹن کر رہے تھے، ان کے دین کی وجہ سے ان کے دین کو تھریٹن کر رہے تھے. تو انہوں نے غار میں پناہ لی. اب وہ غار بہت چھپی ہوئی جگہ پہ تھا، ایسا غار تھا کہ جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان بیٹھا ہوگا. وہ ایسی اونچی جگہ پہ تھا اور ایسی پوزیشن پہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دعا مانگی. تو جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو دو چیزیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے، اور دوسری چیز کیا چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے آخرت کی چیزوں میں سے کچھ اختیار کرنا ہے. تو ایک چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی جسمانی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی روحانی طور پہ ہوتی ہے. جسمانی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسباب اختیار کرنے ہیں. اسباب کس طرح اختیار کرنے ہیں؟ اصحاب کہف کے سینیریو میں انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے، کچھ جو ہے ریسورسز جمع کیے جس کے ساتھ وہ سروائیو کر سکیں، زندہ رہ سکیں. زندہ رہنے کے لیے جو جو سامان چاہیے تھا انہوں نے وہ جمع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لے لی، لوگوں سے چھپ گئے، لوگوں سے بھاگ گئے. اور اسپرچولی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. وہاں داخل ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں جو خوف تھا وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوگا کہ وہ وہاں پہ لوگوں سے چھپ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ان کا فیوچر کلیئر نہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ آگے کیا کریں گے، یہاں غار میں کتنے عرصے تک رہیں گے، آگے نکل کے کہاں جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنا سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے سالوں کے لیے سلا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے بعد کیا اگلی آیت میں کیا آتا ہے؟ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور پھر یہ معلوم تاکہ یہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نالج کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو. تمہیں تو خود نہیں پتا یہ ڈیٹیلز کہ تمہارے اندر ہی اتنے سارے گروہ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اتنی مدت کے لیے سوئے رہے، وہ کوئی کہتا ہے اتنی مدت کے لیے سوئے رہے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے اتنے لوگ تھے، کوئی کہتا ہے اتنے لوگ تھے. تو تمہیں تو خود ڈیٹیلز نہیں پتا. جس بارے میں آپ کو ڈیٹیلز نہ پتا ہوں اس بارے میں آپ کا کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کو ٹیسٹ کریں. لیکن ان کی جو ہے یہ ہمت جرت تھی یا یہود کی کہ انہوں نے اس کے باوجود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے قریش کو یہ سوال بتایا. تو اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نالج کی امپرفیکشن بتائی نا، کہ ان کو خود نہیں پتہ ہیں پوری باتیں. لیکن اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے نالج کی پرفیکشن بتا رہے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم تم پہ وہ سچی سٹوری بیان کرتے ہیں جس کو تمہیں پوری ڈیٹیلز بھی جس کی نہیں پتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کے جو اس چیلنج جو سوال ہے اس کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں. پھر انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. بے شک وہ نوجوان لوگ تھے جو ایمان لائے اپنے رب پہ، اور ہم نے انہیں بڑھا دیا ہدایت میں. تو دو پوائنٹس یہاں سے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ
इंथुजियास्टिक होते हैं, उनको चेंज पसंद होता है, वो रिवायात को तोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, हम अपनी सोसाइटी में ब्लेंड इन होना शुरू हो जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर चेंज करने की या सोसाइटी के खिलाफ जाने की, लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत कम पड़ती जाती है, ख़त्म नहीं होती। हमारे अंदर से वो कैपेसिटी नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो बहुत बड़ी उम्रों में जाके मुसलमान हुए थे, बहुत मुश्किल हालात में। तो ख़त्म कभी भी नहीं होती, एक्सेप्शंस हमेशा रहती है। लेकिन एक जनरल जो है रूल, जो एक जनरल हमें बात नज़र आती है, वो क्या है कि जब जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा आसानी से मान जाते हैं, वो ज़्यादा आसानी से चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो यंग लोग थे, इन्होंने क्या किया, चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक नई चीज़ देखी जो कि उन्हें सही लगती थी, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसका अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ईमान में बढ़ा दिया। वज़िदनाहुम हुदा, हिदायत में बढ़ा दिया। तो अगर आप अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ चलते हुए जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तरफ भागते हुए आते हैं। आप अपने दीन के लिए जो भी कदम उठाएंगे, अपने रब की तरफ जो भी कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए अगला कदम आसान कर देंगे। आपके लिए हिदायत का रास्ता आसान हो जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। आप सिर्फ नियत कर लें कि आपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, अल्लाह ताला आपको खुद गाइड कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरा क्या किया, वरबतना अला कुलूबिहिम, वो जिस डर को लेके उस गार में दाखिल हुए थे, अल्लाह ताला ने उस डर को उनके दिल से दूर कर दिया, अल्लाह ने उनका दिल जमा दिया। जब आप अल्लाह ताला की तरफ मुड़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको जमा देते हैं। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो नेमतें हैं, वो आपके अंदर से निकलती हैं और फिर बाहर की तरफ उनका ज़हूर होता है। अल्लाह ताला आपके दिल को मजबूत करते हैं, आपके दिल को राज़ी करते हैं। देखें, आप नेमतों से भरी हुई जगह पे बैठे हों तो आपको मज़ा नहीं आता जब तक आपका दिल खुश ना हो। तो दिल का राज़ी हो जाना, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी हो जाना, अल्लाह ताला की रज़ा को मान लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या नेमत दी, एक तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, ये बहुत बड़ी नेमत थी। दूसरा क्या नेमत दी कि वार की प्रोटेक्शन से पहले अल्लाह ताला ने उनके दिल को प्रोटेक्शन दे दी। यानी कि वो उनको जो हिफाजत गार ने देनी थी, उससे पहले उनके दिल के अंदर खुद ही एक एहसास हो गया कि अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें महफूज कर दिया है। अल्लाह ताला ने उनके दिल को जमा दिया, अल्लाह ताला ने उनके अंदर से खौफ को ख़त्म कर दिया। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आपके दिल से खौफ ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम सारी उम्र जो है अपने दिल के जो खौफ हैं उनके उनके हिसार में फंसे रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। जब अल्लाह ताला की तरफ हम टर्न करते हैं तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे तरीकों से प्रोटेक्ट करते हैं कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन लोगों को अल्लाह ताला ने कैसे प्रोटेक्ट किया था, इनको सुला दिया था। कोई सोच सकता है कि कोई सो के भी बच सकता है कहीं से? कोई सोच सकता है कि किसी से डर के बच के भाग रहा हो और वो रास्ते में कहीं थोड़ी देर के लिए पनाह ले और वहां सो जाए, तो वो पकड़ा नहीं जाएगा? हाँ, इवेंचुअली वो बादशाह जो था वो बहुत पावरफुल था, उसके लोग ढूंढते हुए आ जाते हैं उनको, तो वो मिल जाते हैं उनको। आम तो कॉन्सेप्ट यही था ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो यही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से बचा लिया और अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से मुआवजा बना दिया। फिर उसके बाद आयत नंबर 19 में आपने पढ़ा था कि उन्होंने जब वो उठे, उसके बाद बहुत से सालों के बाद जब वो उठे, बहुत 100 सालों के बाद, 300 सालों के बाद या उससे कुछ ज्यादा, तो उन्होंने क्या कहा, वकदालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। तो उठते साथ ही उन्होंने क्या कहा, ये इसकी तफसीर में आता है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्या हुआ था कि वो सोए दिन के टाइम थे और जब वो उठे तो वो लेटर इन द डे कोई टाइम था। कई 100 साल गुजर गए थे लेकिन वो शाम के करीब कहीं उठे। तो उनको ऐसा इम्प्रेशन मिला जैसे हम सुबह सोए थे और शाम को उठ गए।
تو اور ان کو میں احساس ہوا کہ وہ شاید نارمل سے کچھ زیادہ سو گئے ہیں، تو انہوں نے آپس میں پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے ہم، تو اس نے کہا 1 دن سوئے ہوں گے، 1.5 دن سوئے ہوں گے، ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم کتنا سوئے ہیں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم میں سے کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ بھی سامنے آ جائے، کچھ بھی دے دو اس وقت، کوئی بھی چیز دے دو، ہم بس کھا لیں اس کو، تو ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ تو لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہ صرف انہوں نے کھانے کا کے لیے بھیجنے والے ساتھی کو کہا کہ ایک تو دھیان سے جانا کہ تم پکڑے نہ جاؤ، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھیان سے جانا اور ایسی جگہ جانا جہاں پہ حلال کھانا ملتا ہو۔ ایوکم ایوہا ازکا طعامن، یعنی کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہوتا ہے، تو کھانا جو ہے وہ اگر ہم پاک کھائیں گے تو اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، ہماری ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جو کھانا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ہماری اس سے بہت بڑا سائن ہوتا ہے ہمارے تقوی کا۔ تو تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم نے پہلے دن تقوی کی ڈیفینیشن ایک سمپل اس میں پڑھی تھی کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہمارے پچھلے جو گناہ ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور نئے گناہ جو ہیں اس میں ان کا اضافہ نہیں کرنا۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کہا کہ ہم نے جو ہے گناہ سے بچنا ہے، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود کھانا وہ کھانا ہے کہ جو حلال ہے۔ تو اس شہر میں اس جگہ پہ جس ٹائم پہ وہ سوئے تھے اس ٹائم پہ بہت تھوڑے سے لوگ خفیہ طور پہ مسلمان ہوئے تھے، اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ کافر تھے۔ تو انہوں نے ولیتلطف ازکا تعامن جو ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ ایسی جگہ جانا کہ جہاں پہ کوئی مسلمان بیچ رہا ہو، کوئی ایمان والا ہو جو بیچ رہا ہو کھانا، ایسی جگہ نہ چلے جانا جہاں پہ کوئی مشرک جو ہے وہ کھانا بیچ رہا ہو، کیونکہ آبویسلی اس کا کھانا جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ تو کھانے کا آپ کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا، ولیتلطف، تو بہادری اور بے وقوفی میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ لیکن وہ سیم چیز نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہیں ان کا توکل تھا، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں بچائے گا، ہم جا کے گن کے سامنے، ٹینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں اللہ ہمیں بچائے گا۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہماری جان کو، اپنی ذات کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو بچانے کا کے اوپر انکریج کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں بے وقوفی سے اپنی جان، مال، عزت گنوانے کا حکم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دین کی خاطر یہ سب قربان کر رہے ہیں، if life comes down to that، یعنی کہ اگر اس بات کی نوبت آ جائے جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی جان بچا کے کہاں بھاگیں گے، ان کو اپنا دین اور اپنی اگر اپنا دین پہ قائم ہے وہ، تو ان کو جہاں پہ بھی ہوں گے مار دیا جائے گا۔ تو یہ نوبت آ گئی اس بات کی کہ وہ اپنی جان کو قربان کر دیں دین کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس ایسی جگہ پہ ہے وہاں پر بھی کہ وہ بچ سکتا ہے، اور وہ خام خواہ جا کے سامنے کھڑا ہو جائے ایسے ایریا میں جہاں پہ وہ ایکسپوزڈ ہو، صرف اس لیے کہ میں تو مجھے اللہ بچائے گا، مجھے توکل ہے، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سو رہے تھے اور انہوں نے اپنا اونٹ کھلا چھوڑا ہوا تھا، مفہوم ہے حدیث کا۔ انہوں نے صحابی سے کہا کہ یہ تم نے اپنے اونٹ کو کیوں نہیں باندھا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ٹائی اور کیمل اینڈ دین ٹرسٹ اللہ، یعنی پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، پہلے وہ کرو۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا نا کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو ایک کام دنیاوی طور پہ کرنا ہوتا ہے، ایک کام اسپریچولی کرنا ہوتا ہے۔ تو توکل اسپریچول ہے، لیکن اس سے پہلے فزیکل کام کرنا ضروری ہے۔ جو اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو اختیار نہیں کرتے تو آپ کو توکل کام نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 25 میں اور 26 میں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اگین اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا نالج کتنا انکمپلیٹ ہے، تم جو ہو اپنے اسی گمان میں پھنسے ہوئے ہو کہ تمہیں بہت پتا ہے، اور یہ جو نبی آیا اس کو اتنا نہیں پتا اور ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے، حالانکہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے سال سوئے رہے،
اور تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے تھے. تو اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کمپلیٹ ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو. کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح سے شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں. نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی باتیں مانیں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہاں سے دو ایسی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں ان دو آیات میں، اصحاب کہف کے واقعے سے، کہ جو ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے ہی سٹوری ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. جب بھی آپ کسی مشکل سچویشن میں ہوں تو اصحاب کہف کو تو غار نے بچا لیا تھا. ہم سب کے پاس تو غار نہیں ہوتا نا جہاں پہ جا کے ہم چھپ جائیں، اور نیسیسریلی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی جگہ جا کے چھپ جائیں تو ہم کسی چیز سے بچ جائیں. ہر دفعہ حل ایک نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے ہر دفعہ حل کیا ہوگا؟ جب آپ کسی مشکل سچویشن میں ہیں تو کیا آپ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بک پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کی پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو. تو وہ پڑھ کر سنائیے. تو آپ نے جب بھی کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو تو پہلا پوائنٹ کیا کرنا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. تو قرآن کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ آپ کو اسی طرح پروٹیکٹ کرے گی جس طرح اصحاب کہف کو غار نے پروٹیکٹ کیا تھا. وہ آپ کو اسی طرح اپنی آغوش میں لے لے گی جس طرح اس غار نے ان لوگوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ساری جو خطرے تھے وہ اس سے بچ گئے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آیت نمبر 28 میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہیں. تو دوسری چیز، پہلی چیز مشکل میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے کی باتیں سننا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، دعا کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ اچھی کمپینین شپ رکھیں، اچھے دوست رکھیں، اچھے ساتھی رکھیں، ایسے ساتھی رکھیں جو آپ کو مشکل کے وقت میں اچھی بات بتا سکیں. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ کو پراببلی پتہ چلا ہوگا میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں. تو ہم ہاسپٹل میں تھے اور ڈاکٹر نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کی مدر کے بارے میں ہم زیادہ ہوپ فل نہیں ہیں، ان کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسا جب آپ کو اچانک سے آ کے کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ برداشت کرنی ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، مجھے کسی سے بات کرنی ہے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے کہ جس سے مجھے بات کرنی ہے جو کہ مجھے غلط طرف جانے سے بچا سکے. تو میرے ذہن میں ایک پرسنالٹی آئی جو کہ ایسی تھی کہ جن سے مجھے لگتا تھا کہ میں بات کروں گی تو میرے دل کو سکون آ جائے گا، میرے دل کو صبر آ جائے گا. میں نے ان کو کال کی اور انہوں نے مجھے اور جب تک کال پہ ان سے بات ہوئی، جب تک انہوں نے میری مدر کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بول کے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انہوں نے مجھے بہت تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ قرآن والوں کا دکھ
عام لوگوں کے جیسا نہیں ہوتا. قرآن والے جو ہوتے ہیں وہ بین نہیں ڈالتے، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ ان کی آنکھ سے آنسو گرتے ہیں لیکن وہ بات وہ کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اگر وہ باتیں اس وقت مجھے وہ نہ کہتے، تو وہ باتیں میں نے سب پڑھی ہوئی تھیں اپنے جو ہے نا کلاس میں بھی، اور مطلب کہ بہت دفعہ سنی ہوئی تھی. لیکن اگر وہ باتیں مجھے اس وقت وہ نہ کہتی تو شاید میں اس وقت کو پریکٹس نہیں کر سکتی تھی. مجھے اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ کے کہتا کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اچھی کمپینین شپ بہت ضروری ہوتی ہے. وہاں پہ آبویسلی آئی سی یو تھا. آئی سی یو کے باہر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیارے اندر جو ہے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں. بہت سی ڈیتھس ہوتی ہیں روز، آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو ہم نے بہت طرح کے لوگ دیکھے وہاں پہ. ایسے لوگ بھی تھے جو خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو بہت شور مچاتے تھے، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے. تو دونوں کا رویہ جو ہے وہ وہاں میں دیکھنے کو ملتا تھا. تو ایسے لوگ جو تھے جو وہاں پہ بہت زیادہ شکایتیں کرتے تھے، بہت زیادہ روتے دھوتے تھے، ان کے ارد گرد بھی ایسے لوگ، ان کی کمپینین شپ میں ایسے لوگ تھے جو ان کو کہتے تھے ہائے وہ چنگی پلیسی ہو چلی گئی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے ڈاکٹروں نے یہ کر دیا، ہائے ڈاکٹروں نے وہ کر دیا. لیکن ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہونا مشکل کے وقت میں بہت بڑی نعمت ہے، جو آپ کو یہ بتائیں کہ جو مشکل آئی ہے تمہارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں راضی ہو جاؤ. تو اپنی کمپینین شپ کو چیک کریں، اپنے دوستوں کو چیک کریں، اپنے موبائل کانٹیکٹس کو چیک کریں کہ آپ کے اوپر جب مشکل آئے گی تو کوئی ایسا کانٹیکٹ ہے جس کو آپ کال کر کے یہ تسلی کے الفاظ سن سکیں. کوئی ایسا کانٹیکٹ ہے جو آپ کو کہے کہ بول کے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے راضی کر سکے، جو آپ کو صبر دلا سکے. کیونکہ اکیلے انسان، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے ساتھ مل کے رہنے والا بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی آزمائشوں کو سہتا ہے. تو ہم نے اپنی کمپینین شپ بنانی ہے، یہ ہمارا گول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے. آج ان آیات سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ ایک تو ہم نے مشکل وقت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا ہے یا دعا مانگنی ہے. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ایسے ساتھی رکھنے ہیں کہ جن سے ہم بات کریں تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سے ملا دیں. ایسے ساتھی نہ ہو کہ جو کہیں کہ ہاں تم رو لو، ہاں اللہ نے تمہارے ساتھ بڑی بری کر دی، تمہارے ساتھ ہی سب سے بری ہو گئی. ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ دنیا میں سب سے مظلوم ہم ہی ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے جس کے اوپر ہم صبر کریں گے تو ہمیں ریوارڈ ملے گا. تو ایسے ساتھی اپنے ارد گرد رکھنے کی ضرورت ہے. تو جو ایمان والے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا ایمان بڑھاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں. نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ لوگ جن کا ذکر کیا جانا ہے نا کہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ وہ مومن تھے کہ جو شروع میں ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اتنے زیادہ پریولیج نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو شروع میں لوگ داخل ہوئے تھے وہ زیادہ تر غلام تھے یا ایسے لوگ تھے جو لیس پریولیجڈ ہوتے ہیں، جو اتنے زیادہ امیر نہیں ہوتے، جو سوسائٹی میں جن کا اتنا زور نہیں ہوتا. وہ لوگ تھے جن میں حضرت بلال تھے، سیدنا صہیب رومی تھے، سیدنا خباب بن الارت تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے، سیدنا عمار بن یاسر تھے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان میں سے اکثر سرداران قریش کے غلام تھے یا ان کے غلام آزاد کردہ غلام تھے. تو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اب قریش کے جو سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹرسٹ کیا تھا نیچرلی کہ
کیونکہ وہ قریش کا جو عرب کا جو تھا نا ایک کلچر تھا، وہ کیا کلچر تھا کہ وہ ٹرائبل کلچر تھا. ان کے سردار ہوتے تھے اور سردار کے نیچے ایک ٹرائب ہوتا تھا، ایک ایک قبیلہ ہوتا تھا. تو جب سردار کوئی بات مان لیتا تھا، سردار کسی سے دوستی کر لیتا تھا، پورے قبیلے کی اس سے دوستی ہو جاتی تھی. جب سردار کسی کو رد کر دیتا تھا، پورا قبیلہ اس کو رد کر دیتا تھا. نو کوشچنز آسکڈ، کیونکہ انہوں نے اس کو سردار بنایا ہوا تھا، تو وہ جو کہتا تھا وہ ٹھیک تھا، حرف آخر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرسٹ یہ تھا کہ قریش کے سرداروں میں سے کسی کو مسلمان اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھا ان سرداروں کا کی شرط کیا تھی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے سے منع کر دیں. آپ یہ جو غریب کمی کمین لوگ ہیں نا ان میں نہ بیٹھا کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یہ کہتے تھے. تو ہماری جو ہے نا عزت میں کمی آتی ہے. ہم اگر آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ ایسے جو ہے گئے گزرے لوگ بیٹھے ہوں تو ہماری تو شان میں کمی آ جائے گی کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. تو یہ وہ سردار جو تھے وہ کہتے تھے، ان کے اندر کا تکبر تھا جو بولتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں جو کہ ایمان والے ہیں، لیکن ویسے سوسائٹی میں وہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ ایسا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کو بھی رد کرتے، کسی کو بھی اگنور کرتے، کسی کو بھی چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جاتے. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن میں نا کوئی تلقین کی جا رہی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، لیکن اس کے اصل جو مخاطبین ہوتے ہیں نا، وہ جن سے بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ ہم ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کو بہت ویلیو کرتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ان سرداران کی فرمائشوں کے باوجود ان کو جو ہے اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. کوانٹیٹی پہ فوکس نہیں کرنا، کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے. اسلام میں کم لوگ تھے لیکن وہ لوگ تھے جو اسلام کی خاطر جان دے سکتے ہیں، جو اسلام کی خاطر جان دے سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساتھ ہمیں بھی آ، تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے ارد گرد جو کوالٹی کو فوکس کریں، کوانٹیٹی کو فوکس نہ کریں. اور پھر انما تنصرون بضعفائکم، یعنی کہ یہ حدیث کا میں آتا ہے کہ انما تنصرون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کمزوروں کے باعث تمہاری مدد کرے گا. اللہ ول ہیلپ یو تھرو یور ویک. تو ہمارے جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں، بلکہ ان میں سے بہت سارے مخلص مسلمان ہوں گے جن کی ہم قدر کریں. اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے شخص کی باتیں نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو جس کا معاملہ حد سے بڑا ہو تو وہ کیا جو یقین نہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، جو اس بات پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اسے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ وہ بالکل ہی جو ہے جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، اور وہ کسی کو آنسریبل خود کو سمجھے گا ہی نہیں. تو پھر وہ حق پہ تو چلنے کی بات ہی دور رہ گئی. ٹھیک ہے. تو وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور پھر نیکسٹ آیت میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. تو یہاں پہ کس چیز کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حق آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح بات بتا دی، اب تم نے ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہ مانو. اللہ تعالیٰ تو اس بات سے بے نیاز ہیں. دوسری چیزوں میں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پہ، تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میری تو قسمت میں ہی گناہ گار ہونا لکھا ہے تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا ہے وَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے نہ مانے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فری ول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا ہے ہم اس کو مانیں یا ہم اس کو نہ مانیں. اور
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفِقًا۔ تو ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ قرآن میں بہت دفعہ ایسی آیات آتی ہیں جو کہ عذاب کا ذکر کرتی ہیں، جو کہ جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کرتی ہیں، قبر کے عذاب کا ذکر کرتی ہیں، تو ہمیں ایسے موقع پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور بہت دفعہ ایسی آیات آتی ہیں جس طرح کی اگلی آیات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ریوارڈ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ثيابا ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا بدلہ، اچھا بدلہ اور کیسی آرام گاہ ہے۔ تو ایسی جب آیات آئے نا جن کے اندر انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ان آیات پہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، ورسز وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کے لیے بہت آ، آ، بھیانک قسم کا جو ہے عذاب ہے۔ ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم ہوگا اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو۔ اب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اچھائی کے بدلے ہمیں دنیا میں تو اس کی مشکلات ہی دیکھنی پڑتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے، لوگ ایمان لائے ہیں، اس کی جرم میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو اپنے ہی لینڈ میں، اپنے ہی جگہ پہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ہے ان کا بظاہر بہت برا سٹیٹس ہے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے عمل کرتے رہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس کے سب کپڑے پہنیں گے، اور وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو گرین کلر پسند نہیں ہے، یا صرف گرین کلر ہی پہنیں گے، یا جو ہے سونے کے کنگن، بعض لوگوں کو چاندی پسند ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو کامن نعمتیں ہیں، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو عام ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نا کھیتی باڑی کا بہت شوق ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں کھیتی باڑی کا موقع دیں گے؟ کیا میں وہاں پہ کر سکوں گا کھیتی باڑی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، جو شخص جو چاہے گا اسے وہاں پہ وہ ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو شخص چاہے گا وہ کھیتی باڑی کرے گا، اور وہ جو بیج لگائے گا وہ منٹوں میں اس کے سامنے، لمحوں میں اس کے سامنے بڑھ کے وہ پورا پک جائے گا، اور اس کو اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس کو کاٹنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن وہ جو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے نا آپ کو دنیا میں کام کر کے، وہ سیٹسفیکشن آپ کو اس سے مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں آپ کو دنیا میں کون سی ایسی ہابی ہے جس کا بڑا شوق ہے؟ بعض لوگوں کو کھانا بنانے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کوئی کپڑے سینے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نیٹنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو وہ سارے شوق آپ کے وہاں پہ پورے ہوں گے، اور آپ کو اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو اس سے تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو وہ سیٹسفیکشن ملے گی
جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم کوئی ایسا تخلیقی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پسند ہے، تو اس سے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے جو ہمیں اسے کر کے ملتی ہے. وہ جو فیلنگس ہے نا، وہ آپ کو ان سے مل جائیں گی. اچھا جی. اور آگے ایک اور سٹوری شروع ہو رہی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. آپ ان سے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی. اچھا، اب آپ ایک گارڈن کا نقشہ سوچیں کہ ان کے اندر، ان کے ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. جیسے دیوار ہوتی ہے نا، اس طرح کھجور کے درخت اس کے ارد گرد لگے ہوئے تھے. اور وہ کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو کھجور کے درخت کیا کرتے تھے؟ پروٹیکٹ کرتے تھے اس کو. اور درمیان میں کیا لگے ہوئے تھے؟ نازک قسم کے جو پھل ہوتے ہیں، یعنی کہ انگور جو ہوتے ہیں. اور یہ کھجور اور انگور جو ہیں، یہ دونوں بہت قیمتی اور ویلیوبل پھل ہوتے ہیں. تو یہ ایسے پھل تھے کہ جو اس کو بہت زیادہ امیر کر سکتے تھے، جو بہت زیادہ منافع والی چیزیں تھیں. اور اس کے درمیان قابل کاشت زمین تھی، ایسی زمین تھی جو زرخیز تھی، جس پہ کچھ اگایا جائے تو وہ بہت زیادہ پھل لاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا جنت کے گارڈنز کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کے گارڈن کا ذکر کیا. مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا کہ بہت دفعہ ہم دنیا کے باغات سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کی ویلتھ سے اتنے زیادہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اتنے زیادہ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے باغات بھول جاتے ہیں جو کہ اصل ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک ایسے شخص کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس ایک ایسا باغ تھا کہ جس کا جو بہت زرخیز تھا، بہت خوبصورت تھا. اس کے اندر پروٹیکشن کا بھی انتظام تھا کیونکہ ارد گرد مضبوط والے درخت لگے تھے، اور درمیان میں جو ہے وہ انگور کے پودے لگے ہوئے تھے، جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بارآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو ایک تو ویسے ہی اتنی زرخیز زمین تھی، اوپر سے اس پہ جو پھل لگتا تھا وہ اپنا پورا پورا پھل ہر دفعہ دیتے تھے، 100% پروڈیوس ہوتی تھی اس کی. اور اس کو سیراب کرنے کے لیے وہاں پہ نہر بہہ رہی تھی اس کے بیچوں بیچ. اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، انگلی نہیں ہلانی پڑتی تھی اس کو اپنے باغ کو اگانے کے لیے. لیکن اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا. تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی رکھتا ہوں. تو وکان لہو ثمرہ، اور اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا. یہاں پہ اردو میں یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے وکان لہو ثمرٌ، لیکن اس میں یہ بھی میننگ آتا ہے کہ اس کے پاس ان باغات کے علاوہ بھی، ثمرہ کا جو ورڈ ہے نا، اس میں یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس جو دولت تھی نا، وہ ان باغات کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. اس کے پاس اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس کے پاس مین پاور تھی بہت زیادہ، اس کے پاس ویسے بھی بہت کچھ تھا. بہت امیر آدمی تھا، ہر لحاظ سے سیٹلڈ، پراسپرس، جس کو آپ امیجن کریں کہ جو ایک ہمارے ذہن میں نا خوشحالی کی ایک پکچر آتی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ اچھے حالات میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا ذکر کیا کہ ہم نے وہ باغ اس کو دیا، ہم نے اس کے اندر نہر جاری کی، ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ درخت لگائے، اس کو پروٹیکشن دی، ہم نے اس کی جو ہے وہ پھل جو ہے وہ اس کو دیے. لیکن وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میں افرادی قوت زیادہ رکھتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے کیا کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں کرتا ہوں. اور وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اور اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہماری زندگی اتنی زیادہ پرسکون ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتی ہے. جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو ہمارا آرڈینری ہوتا ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری ہوتا ہے، وہ 2 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے کسی بھی چھوٹی سی بات سے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عافیت دی ہوئی تھی، وہ کیا سمجھنے لگ گیا کہ یہ تو اس کی اپنا کمال ہے، اور دوسری چیز وہ کیا سمجھنے لگ گیا کہ وہ
یہ تو کبھی ان تبیدو حاضی ابدا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ دنیا کے باغ کو آخرت کے باغ کی طرح اٹرنل سمجھ چکا، تو اس کو اتنا زیادہ اس میں مشغول ہو گیا کہ اسے آخرت کے باغ کی پرواہ ہی نہیں رہی، اصل جنت کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے زیادہ بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اب کیا ہوا کہ وہ سوچتا تھا کہ اول تو جو ہے نا یہ ہمیشہ قائم رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ اس کے پاس مال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ انہیں دنیا میں کچھ مل جاتا ہے، بہت زیادہ مال و دولت اسباب مل جاتے ہیں، تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہیں آپ میں سے کسی کی ویڈیو آن ہے؟ اچھا، اس میں جو دنیا کے ہمارے اسباب ہیں ان میں ہم اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو ہمارا کمال ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے فیورٹ ہیں، ہمارے اوپر کبھی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے اول تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آ گئی تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی بہت دے دینا، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے اتنے راضی ہیں، انہوں نے دیکھو دنیا میں مجھے کتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مومن کو بھی دیتے ہیں اور فاسق کو بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت کی جو دولت ہے وہ صرف مومن کے لیے ہے۔ تو وہ کیا ہوا، اپنے باغ کے اپنے چھوٹے سے باغ کے اندر اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ کہنے لگ گیا کہ مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر بھی لے جایا گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اب اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جس کے وہ انسلٹ کر رہا تھا، اس نے پہلے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہوئی۔ اگر کوئی بندہ اپنے پاس کسی اپنے دوست، کہا جاتا ہے وہ اس کا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا دوست تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا بھائی تھا، تو اگر آپ کسی ایسے بندے کو بلا کے اور اس کو مسلسل یہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، تو آپ اس کی انسلٹ ہی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، جب تک اس کی انسلٹ ہوتی رہی وہ خاموش رہا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں کرنی شروع کی کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی اجڑ سکتا ہے، نہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹایا بھی جائے گا تو میں اس سے بہتر جگہ پاؤں، تو اس وقت وہ اس بندے کا جو ایمان تھا نا، اس میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ وہ اس بات پہ چپ رہتا۔ تو اس نے کیا کہا، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس نے کہا کہ تم ہو کیا چیز، تم سمجھتے کیا ہو خود کو، تم کون سی ایسی بڑی چیز ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے پیدا کیا، اس مٹی سے بنایا جس کو تم اپنے منہ پہ لگنے نہیں دینا چاہ رہے اس وقت، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں پورا آدمی بنا دیا۔ تو اور رہی میری بات تو میرا تو رب اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو دو کلمات اس میں ملے ہوئے ہیں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں چلتا۔ یہ جو کلمات ہیں یہ ہمیں نوٹ کر لینے چاہیے، اور جب بھی ہمیں کسی بارے میں تکبر فیل ہو رہا ہو نا تو ہمیں ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں چلتا۔ بھلا دیکھو، اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن جائے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ جو چیزیں ہیں جن پہ تم بڑا فخر کر رہے ہو یہ کتنی جو ہے سپرفیشل سی ہیں، تم اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہے ہو۔ آج اگر تمہارا باغ جو ہے وہ تباہ ہو جائے تو تم کہاں کے رہو گے؟ تمہارے مطلب اس کی کل کائنات جو ہے وہ اس وقت وہ باغ تھا جس کو وہ دیکھ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس سے بہت زیادہ آمدن آتی رہے گی اور وہ اسی طرح امیر رہے گا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے باغ پہ کوئی آفت آ جائے آسمان سے تو تم کیا کر لو گے؟ تو اور اس کا پانی گہرا چلا جائے تو تم پانی نکال بھی نہیں سکو گے، اگر اگر یہ جو نہر بہ رہی ہے بیچ میں سے یہ خشک ہو جائے تو کہاں سے لاؤ گے پانی، کہاں سے سیراب کرو گے اس کو احساس دلا رہا ہے کہ تم ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہو، تم یہ جو سب اکڑ دکھا رہے ہو یہ سب تم ان چیزوں پہ دکھا رہے ہو جو تمہیں اللہ نے دی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ تم سے یہ واپس بھی لے سکیں۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ باغ پر وہ خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا، اور باغ اوندھے اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا، کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو جب وہ بات کر کے ہٹا اس سے، جب وہ بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد وہ اس کو اس وقت نصیحت نہیں آئی اس بندے کو، اس نے جو ہے اس نے وہ بات نہیں مانی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کے اوپر عذاب آ گیا، اور وہ باغ جو تھا وہ الٹ گیا، اور اس کے بعد جی سوری، اچھا، اس وقت جو ہے اس کو پچھتاوا ہوا، اور اس وقت اس کو ریئلائز ہوا کہ اس کا جو ساتھی تھا وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا، کہ اس کا جو مال تھا جس کے اوپر وہ اکڑ رہا تھا، وہ وہ تو کسی ایک چھوٹی سی آفت کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جانے والا تھا۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ اس کا جو باغ تھا وہ اسی طرح ختم ہو گیا جس طرح سے اس کے ساتھی نے اس کو وارن کیا تھا، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا اس کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ تو ہمارے لیے اس جو ہے واقعے سے حاصل کرنے والا سبق کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اختیار رکھتے ہیں مکمل۔ ہمارے پاس جو بھی مال ہو، جو بھی دنیا میں ہو، اس کا جو ہے اس کے اوپر ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسباب اختیار ضرور کرنے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا مال دیا ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنی عقل کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بھی مال ہوتا ہے کہ جو جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم اس مال کو فلاں فلاں جگہ بہتر طور پہ استعمال کر لیتے، اور پتہ نہیں اس بندے کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا، ہمارے پاس اس سے زیادہ عقل تھی، ہم ایسے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو دے دیں، اور جس سے چاہیں اس سے لے لیں۔ نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو دنیا کی مثال ہے وہ ایسی ہے، دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو زرخیز کر دیتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے نا وہ گارڈن جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، وہ جو جگہ ہے وہ وہاں پہ ہر قسم کے پھول پودے فصلیں یہ سارا کچھ اگنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک سے ایک دن وہ سب کچھ سوکھ جاتا ہے، ہوائیں اسے بھوس بنا کر اڑا دیتی ہیں۔ وہ جو چیز ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ ایسے غائب ہو جاتی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور ہمارا بھی انجام جو ہے ایونچولی ایسا ہی ہوگا، ہماری جو ارد گرد کی دنیا ہے جس کو ہم بہت بسائے بیٹھے ہیں، اس کا بھی انجام ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں اس میں کرنے کا کیا کام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اوپر جو ہے ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ المال والبنون زینت حیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور اچھی امیدیں لگانے کے حساب سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، وہ ان کے لیے دنیا کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو بھی مال دیا، اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کو بھی مال دیا ہے۔ ہر بندے کے حصے کا رزق اس کو عطا کیا ہے دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کب ملتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اچھی امیدیں لگانے کے حساب سے بھی۔ تو باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ کہ ایسی چیزیں جو ہم نیک اعمال جن کا اچھا بدلہ بھی مل سکتا ہے اور اس سے توقع بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ باقیات الصالحات ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اچھا باقی رہنے والی نیکیاں کیوں کہا جا رہا ہے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں دیتی، آخرت تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک تو نیکیاں کرنی ہے، دوسرا انہیں باقی بھی رکھنا ہے، ان کو قائم بھی رکھنا ہے، ان کو جو ہے پریزرو بھی کرنا ہے۔ دیکھیں آپ گولڈ کی کوئی چیز بناتے ہیں، آپ پیسے جمع کریں اور گولڈ کی کوئی چیز بنائیں، پھر آپ اس کو باہر تو نہیں رکھ دیں گے نا کہ کوئی بھی اٹھا کے لے جائے۔ آپ اس کو سنبھال کے اندر الماری کے اندر رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، صرف آپ اس کو استعمال کر سکیں، کوئی اور اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ تو نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، نیکیوں کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اور ایسی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صدقہ جاریہ بننے والی نیکیاں ہوں۔ تو صدقہ جاریہ کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نفع بخش علم جو آپ نے کسی کو سکھا دیا ہو، یا آپ نے کوئی ایسا فائدہ مند کوئی پھل کا درخت، کوئی ایسا پودا لگا دیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور یا پھر آپ نے ایسی نیک اولاد کی پرورش کی ہو کہ جو بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نیکیاں کرے، اور آپ کے حق میں دعائے خیر کرے۔ تو یہ جو ہے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس سب لوٹ کر جائیں گے تو اس وقت جو آخرت کے منکر ہوں گے، اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی سٹوری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کے بعد باتیں ہمیں بتائی تھی، کچھ ایسے لیسنز بتائے تھے، تو یہاں پہ بھی اس سٹوری سے ریلیٹ کر کے ہی بات کی جا رہی ہے کہ پہلا جو لیسن ہمیں یہاں سے مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کو جو ہے گول نہیں بنانا، آخرت کی زندگی کو گول بنانا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا ہے، آخرت کا جو ہے آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ تو وہ اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو پہلی بار کس طرح پیدا کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی۔ اور پھر بلکہ تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت آخرت کے منکروں سے کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کرتے رہے تھے کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ یعنی کہ ان کو بتایا جائے گا کہ تم جس بات کا انکار کرتے رہے تھے، اور ان کی ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ ساری عمر ایک بات کو ڈینائی کرتے رہے، آپ کہتے رہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات تو ہے ہی نہیں سچ، تو اور وہ ایک دم سے حقیقت بن کے سامنے آ جائے، اور وہ بھی کون سی بات جو آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں اتنی ہولناک قسم کی جو ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جو ہے چپ بیٹھے رہ جائیں گے، اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو بتائیں گے کہ تم جو سمجھتے رہے ہو وہ بہت غلط تھا، اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات، سب کچھ ہی ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانون آپ کا نا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو نا لیٹ سے کہ ایسے پتا فیل ہوتا ہے کہ آپ قانون سے بالا ہیں، اور آپ کیا کریں کہ ہر قسم کا جرم کرتے رہیں، ہر قسم کی جو ہے نا آپ نافرمانی کرتے رہیں، اور آپ ہر قسم کا جو ہے برائی کا ارتکاب کرتے رہیں، اور اس کے بعد اچانک آپ کو ایک دن پتا چلے کہ آپ کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، جہاں پہ آپ ساری برائیوں کا ارتکاب کر رہے تھے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا، اور وہ جو کیمرہ ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس کی جو فوٹیج ہے اور وہ آپ کے خلاف جو ہے گواہی کے طور پہ استعمال ہوگی۔ تو یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے جب اس طرح مجرموں کی جو ہے مجرموں کے خلاف ثبوت مل جاتے ہیں اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ساری دنیا موجود ہوگی، اور جہاں پہ ہماری آخرت کا ڈیسیجن ہو رہا ہوگا، اور وہاں پہ وہ انجام ہوگا کہ جو قائم رہنے والا باقی رہنے والا ہوگا۔ تو یہ جو حقیقت ہوگی نا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی کہ جو دنیا میں ہماری چھوٹی موٹی سزاؤں پہ حالات ہوتے ہیں نا، اس کو کوئی گنا، کئی سو گنا، کئی ہزار گنا بڑھا دیں تو اتنا جو ہے ان کو شوق لگے گا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب تکبر کی بات ہو رہی تھی نا، فتنۃ المال کی بات ہو رہی تھی، جس کی مال اور اولاد اور ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جو سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، کہ جس کو اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دھتکار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو ابلیس نے سمجھا تھا کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ یہی بات کی نا اس بندے نے جو باغ والا تھا، جس نے کہا کہ میں مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ تو اس نے اسی طرح ابلیس نے بھی کیا کہا تھا کہ یہ تو آپ نے اس کو ایک منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی سوری۔ اچھا، اس نے کہا کہ میں مال اور اولاد میں تم سے بہتر ہوں، اور اسی طرح جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے پیدا کیا، میں تو زیادہ بہتر ہوں، میں زیادہ بہتر چیز سے بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے خود سے سوچ لیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بنانے والا کون تھا اس کو زیادہ پتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بات بہتر اور کمتر کی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، وہاں پہ تو بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر کہیں گے کسی دیوار کو سجدہ کرو تو وہ عبادت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا عبادت ہے، اس سے جو ہے انکار کرنا کفر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو سجدہ کرنا عبادت تھا، سجدہ کرنا فرما برداری تھا، سجدہ نہ کرنا تکبر تھا، نافرمانی تھا، جس کا ابلیس مجرم تھا، اور اس کے بعد بھی اس کو اپنے جرم کا وہ جو ہے اس نے ریئلائز نہیں کیا، بلکہ اسی تکبر میں پڑا رہا، اور اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے دھتکارا گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں ان کو وہ بھٹکاتا رہے گا، بجائے اس کے کہ معافی مانگ لیتا، وہ اور ہی اپنے تکبر میں بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے؟ اور یہ کیسا برا بدل ہے جس سے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی ظلم کیے جا رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ابلیس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا تھا جب آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، اور نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا تھا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کا یا جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، یا جو تمہارے
یہ جو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، یہ جو ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں شامل نہیں تھے، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا کہ آسمان اور زمین بنائے جائیں تو کیسے بنائے جائیں اور کیا ہو اور کس طرح ہو. تو تو پھر یہ میرے شریک کس طرح بن گئے، اللہ تعالیٰ کے شریک کس طرح بن گئے؟ اور اگر بالفرض محال میں نے کسی کو اپنا مددگار بنانا بھی ہوتا تو انہی لوگوں کو بناتا جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی اپنا پارٹنر ان بزنس چوز کرتا ہے دنیا میں تو وہ کیسے بندے کو کرتا ہے؟ کسی چور اچکے کو کرتا ہے، کسی کرمنل مائنڈڈ بندے کو اپنا بزنس پارٹنر بناتا ہے. ایسے بندے کو بناتا ہے جو ریلائبل ہوتا ہے، جسے بزنس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو سکسیسفل ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں ایسے لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اول تو کسی بھی شریک سے، کسی کی بھی ہیلپ سے بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا ہی ہوتا تو گمراہ کرنے والے ہی رہ گئے تھے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ساتھی بناتے. اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح مگر وہ معبود انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے. یعنی ایسے ہوگا کہ ایک تو اول تو وہ مشرک جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے نا، وہ ہوتا ہے نا کہ فلانے کا ہمارا بیڑا پار لگا دو، اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تاکہ وہ آ کے تمہیں بچا لیں، جو تمہارا خیال تھا کہ تمہیں بچا لیں گے. تو جب وہ انہیں پکاریں گے تو وہ اول تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک گہری خندق بنا دیں گے جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی. اس طرح نہ عابد اپنے معبودوں سے کوئی تعلق قائم رکھ سکیں گے اور نہ معبود اپنے پیروکاروں سے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان سخت اللہ تعالیٰ عداوت ڈال دیں گے. اور دنیا میں تو وہ بڑے عزت و احترام کرتے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہوگا کیا ہوگا، ان کے ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کو جہنم میں کھینچ رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ وہ کیا کریں گے کہ ایک دوسرے سے اپنی جان بچائیں گے. اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، بہت ساری سٹوریز سے سمجھایا ہے، بہت سارے طریقوں سے سمجھایا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ہر بات پہ بحث کرتا ہے، نقص نکالتا ہے. انسان فطرتاً جھگڑالو واقع ہوا ہے. تو انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل اور اس کے دل کو اپیل کرنے والی بہت سی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں، مگر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹے دلائل، ہیلے بہانے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کو اپنی جو ہے نا، اپنی اپنا جو طرز عمل ہے اس کو چھوڑنا نہ پڑے، جو چیز اس کو پسند ہے وہ چھوڑنی نہ پڑے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم دونوں کو، یعنی کہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو ہم اٹھیں گے، ہم اٹھیں تو ہم اٹھ جائیں گے. یہ سن کر آپ فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یعنی کہ گویا سیدنا علی نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا اور اختیار کی طرف توجہ نہ دی جو انہیں اور ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے. تو آپ اگر کوئی کام نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، تو اس میں سے سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ آپ کی اپنی ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے نہ مانے. تو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی ہمیں لینی چاہیے، ہمیں اسے مشیت الہی پر نہیں ٹالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل یہ کیپیسٹی دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں وہ ہمیں ہماری کیپیسٹی میں ہے تو ہم پہ فرض کی ہیں، ہم ان کو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ہم صرف یہ ہیلے بہانے کر کے خود کو مزید جو ہے وہ
کمپرومائز کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں رہتی, ہم اتنا زیادہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم خود سے اٹھ کے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا, ہیلے بہانوں سے بچنا ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. تو اگر آپ کے سامنے ہدایت آ جاتی ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے، یا اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے تو قرآن میں اتنی ہدایت موجود ہے کہ اس کو تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی قرآن نے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے سمجھایا نہ گیا ہو. مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، تنبیہ سے سمجھایا گیا ہے، موٹیویشن سے سمجھایا گیا ہے. تو یہ سارے راستے موجود ہیں، اور بھی بہت سارے طریقوں سے قرآن میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو جو واقعی جینونلی سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے، اس کو قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے اگر وہ کوشش کرے. لیکن اگر کوئی مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، محض دلائل سے راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، اب انہیں بس عذاب کا انتظار ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو مرضی کہہ لو آپ، انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی، انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ اس وقت مانیں گے، اس وقت انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی جس وقت عذاب ان پہ آ جائے گا. وہ اپنے جھوٹے جو ہے نا عقائد میں، بلیف سسٹم میں اتنے زیادہ کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایکچولی ان کے ساتھ جو ہے کچھ برا ہو سکتا ہے. وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہی سمجھتے رہتے ہیں. ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے. تو یہ رویہ جو ہے نا، یہ بہت الارمنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی حق کی بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہے، آپ کو کوئی آیت سنا رہا ہے، آپ کو کوئی حدیث سنا رہا ہے، اور آپ آگے سے اس سے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں، اس سے بحث شروع کر دیں، اس حدیث پہ اعتراض شروع کر دیں. یہ حدیث تو اتنے 100 سالوں کے بعد جو ہے وہ کمپائل ہونا شروع ہوئی تھی، یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اول تو یہ جو آرگیومنٹ ہے یہی غلط ہے. حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ڈاکیومنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. صحابہ نے اپنے پاس لکھی ہوئی حدیث رکھی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث جو ہے وہ 100 سال 200 سال بعد ہی لکھی جانا شروع ہوئی تھی. لیکن بہرحال اگر کوئی اس طرح کا آرگیومنٹ بھی دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بات نہ ماننے کے لیے اس طرح ٹیڑھی میڑھی باتیں کرتا ہے. اگر کوئی کہے کہ کسی چیز کو کسی کو بتائے کہ تم یہ فلانا کام جو کر رہے ہو یہ بدعت ہے، تو وہ کہے آگے سے جواب دے، اچھا تو پھر گاڑی بھی استعمال نہ کیا کرو، وہ بھی بدعت ہے، وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے؟ اس دین کا مذاق اڑانا ہے. آپ کو کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہا ہے، آپ کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہے، اور آپ آگے سے ایسا نان سیریس ایٹیٹیوڈ بنا کے اس سے بحث کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے، رسولوں کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو پیغام نازل ہوا، ان کے مطابق فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائے اور نافرمانوں کو اس کے برے انجام سے ڈرائیں. اور انبیاء کے جو ورثاء ہوتے ہیں، وارث کون ہوتا ہے؟ جسے وراثت ملتی ہے. تو انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، تو انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں نا، وہ علماء ہوتے ہیں. تو جو علم حاصل کرنے والا عالم جو ہوتا ہے، جب وہ کسی کو کوئی عقل کی بات، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے والی بات بتا رہا ہو، اور وہ آگے سے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، تو ان اے علماء کی وراثت کا مذاق اڑا رہا ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسولوں کی وراثت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی وہ بھی ایک توہین کا جو ہے ان کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ جو تم نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کر رہے ہو، یہ تم زیادہ عرصے تک نہیں رکھ سکو گے. جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی فرحانہ زاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو مجھے اس کا لنک نہیں پتہ چلتا ہے کہ کب کلاس آن ہے، اور دوسرا مجھے یہ کہنا تھا، دو چیز میں آج کل بیان جب بھی سنتی ہوں تو میں یہ چیز سیکھتی ہوں، یہ زندگی کے سکون ہے اور جو علم اور ذہانت ہے، یہ دو بھی فساد ہے. یعنی کہ ہم اگر سکون سے رہتے ہیں تو ہمیں عبادت میں سستی آتی ہے،
اور جب ہم ذہانت میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں تو ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سیکھ لیا، سمجھ لیا. تو یہ بہت فساد ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے پناہ مانگنی چاہیے. اور اس میں سورہ کہف میں بھی یہی ہے کہ جب وہ سکون میں تھا اور اس کے پاس بہت چیزیں تھیں تو وہ تکبر میں آ گیا. تو ہم انسان جو ہیں وہ بھی ہم اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو اس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر بات میں انشاءاللہ کہنے چاہیے، ہر بات میں رہنا چاہیے کہ سکون ہماری ختم بھی ہوگی، یہ رہے گی نہیں ہمیشہ. تو بس اچھا، نماز اور ایک چیز قرآن. میں آپ کی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک بات میں آپ کی کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. جو سکون ہے اور جو علم ہے وہ فساد نہیں ہے. ایسا اچھا. سکون جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور ایسا علم جو ہمارے دماغ کو چڑھ جائے اور ہمیں تکبر میں مبتلا کر دے، وہ ہاں جی، ہاں فساد ہے. جی، یہ تو کہنے میں ایکچولی جو غلط چیز ہوا. فساد ہے وہ جی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی نعمتیں اور ہاں. تکبر میں مبتلا کرنے والی نعمتیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، میرا یہ جی کریکٹ کیا، لیکن یہ ہے جی. پرسنلی ہر کسی کو یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور؟ جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ چلیں، اگر اور کسی کے پاس کوئی کامنٹ نہیں ہے تو ہم یہیں پہ پھر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.